اس ویڈیو میں ہم اسلام کے 5ویں عزیز پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی داستان کو آپ تک خوبصورتی کے ساتھ پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے، لہٰذا آپ ہمارے اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے پیج لبنہ ترنم کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ قوم عاد کی حالات کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ محفوظ رہے انہی کی نسلوں کو قوم سمود کہتے ہیں۔ عاد کے لوگوں کی طرح قوم سمود بھی بہت محنت کش اور کاریگر تھے۔ ان کے پرخوں کی طرح وہ بھی پہاڑوں پر خوبصورت مکان بنایا کرتے تھے۔ ان کی زمینیں کھیتی کے معقول تھی اور انہیں بہت ساری فصلیں عطا کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ ان کی خواہشات بڑھتی گئی اور سمود شیطانی طریقے اختیار کرنے لگے، واحد خدا کو چھوڑ کر بت پرست ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایک نیک اور عقل مند انسان تھے، اس وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے اور مشورے لیا کرتے تھے۔ قوم سمود کے ذہنوں میں بت پرستی گہرائی تک سما چکی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ جانتے تھے کہ قبیلے کے سردار بت پرستی کرتے ہیں اور لوگوں کو بت پرست بننے پر مجبور کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ وہ اللہ کی عبادت کھلے طور پر کرتے اور کہتے، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، وہی سچا خدا ہے۔ سمود کے لوگ غصے میں کہنے لگے، صالح تم بہت عقل مند انسان تھے، ہمیں لگتا تھا کہ تم ایک دن قبیلے کے سردار بنو گے، تو تم کیسے ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کو کہہ رہے ہو؟ تم کیسے ہمیں ہمارے خدا کو چھوڑ کر تمہارے خدا کی عبادت کرنے کو کہتے ہو؟ ہم اللہ پر یقین نہیں کرتے، بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ پیغمبر صالح علیہ السلام انہیں بہت سمجھاتے اور قوم سمود ان کی ایک نہ سنتے۔ ایک روز سمود کے لوگ پہاڑ پر ایک اونچی چٹان کی عبادت کر رہے تھے۔ وہ لوگ پتھر کو بھیڑ کی قربانی دیتے اور دعائیں مانگا کرتے۔ جب پیغمبر صالح علیہ السلام نے دیکھا تو یہ اداس ہو گئے اور کہنے لگے، تم لوگ اللہ سے مانگو کیونکہ وہی سب پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، تم صرف اللہ کی عبادت کرنے کو کیوں کہتے ہو؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، کیونکہ تمہیں بنانے والا وہ اللہ ہے اور تم جو آس پاس دیکھتے ہو یہ سب اسی کے تابع ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی آگے آیا اور کہنے لگا، تم ہمیں اللہ کے ہونے کا ثبوت دو اور ہم ان پر یقین کریں گے۔ تب دوسرے آدمی نے ایک چٹان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم اپنے اللہ سے کہو اس چٹان میں سے ایک خوبصورت اونٹنی نکال کر دکھائے۔ پھر ایک آدمی مذاق اڑا کر کہنے لگا، اور وہ اونٹنی پیٹ سے یعنی کہ حاملہ ہونی چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر اللہ ایسا کرتا ہے تو تم کیا مانو گے کہ وہی واحد خدا ہے اور میں پیغمبر ہوں؟ سمود کے لوگ کہنے لگے، ہاں ہم تم پر یقین کریں گے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے ان کی التجا پوری کرنے کی گزارش کی۔ اتنا کہتے ہی وہ چٹان ٹوٹ گئی اور وہاں سے ایک خوبصورت اونٹنی کھڑی تھی۔ وہ بہت بڑی تھی اور حاملہ بھی۔ سمود کے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو انہیں بھروسہ نہ ہوا۔ وہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیسا ممکن ہے۔ اس معجزے پر کچھ لوگوں نے یقین کیا اور ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے اسے جادو کہا اور جھٹلا دیا۔ 3 دن بعد وہ اونٹنی ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا اور وہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا۔ جلد ہی اونٹنی اور اس کا بچہ رحمت کی نشانی بن گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی اور اس کا بچہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے اور اس پر یقین رکھو، وہی ہمارا مالک ہے۔ تم لوگ اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ کی دی ہوئی رحمت کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اگر ایسا ہوا تو اللہ تمہیں سزا دے گا۔ وقت گزرتا گیا، اونٹنی گھاٹے کے پودوں کو کھاتی اور کنویں سے پانی پیتی، اور اونٹنی بہت بڑی تھی تو وہ بہت سارا دودھ دیتی تھی۔ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے اجازت طلب کی اور کہا، اس اونٹنی کا دودھ ہمیں بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے، ویسے بھی اس کا بچہ پورا دودھ نہیں پی پاتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی رحمت ہے، مگر تمہیں اونٹنی کے ساتھ پانی بانٹنا ہوگا۔ ایک دن چھوڑ کر یہ پانی اونٹنی پیا کرے گی اور اس کا بچہ پیا کرے گا، اور دوسرے دن پورے قوم کے لیے یہ پانی ہوگا۔ سمود کے لوگ اس بات کے لیے راضی ہو گئے۔ وہ اونٹنی کا دودھ استعمال اور تمام ضروریات پوری کرتے۔ کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے، کیا تمہیں یقین ہے صالح پیغمبر ہے؟ کافر جانتے تھے کہ لوگ دھیرے دھیرے مسلمان ہو رہے ہیں اور صالح ان کی قوم کے لیے بڑی پریشانی کھڑا کر سکتا ہے۔ ایک رات ان کافروں نے اس معصوم اونٹنی کو قتل کرنے کی سازش رچی اور اونٹنی پر نظر رکھنے لگے، اور جیسے ہی اونٹنی کنویں پر پانی پینے آئی، ایک آدمی نے پیر پر تیر چلا دیا۔ اونٹنی زمین پر گر گئی۔ ان لوگوں کو ذرا بھی خوف طرد نہ آیا اور اپنی تلواروں سے اسے مار ڈالا۔ کافر خوشی سے جھومنے لگے، انہوں نے اللہ کی رحمت کو ختم کر دیا تھا۔ اونٹنی کے بے جان جسم دیکھ کر پیغمبر صالح علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا، تم 3 دن اور خوشیاں مناؤ، اس کے بعد اللہ ہی تمہیں عذاب سے نوازے گا۔ سمود کے لوگ کہنے لگے، 3 دن کیوں، اپنے اللہ سے کہو ابھی ہمیں عذاب دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ سے معافی مانگ لو کہ شاید تمہیں معاف کر دے، لیکن انہوں نے پیغمبر کی ایک نہ سنی اور صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ ہجرت کر لی
और 3 दिन पूरे हुए। काफिर अपने आलीशान घरों में खुद को महफूज महसूस कर रहे थे। अचानक ज़लज़ला आ गया और बिजलियां खड़कने लगी। ज़मीन पूरी तरीके से हिलने लगी थी। उनके आलीशान पत्थर के बने घर इस अजाब से उन्हें बचा ना सके और सारे काफिर अपने अंजाम को जा पहुंचे। तकब्बुर और नाफरमानी उनकी जान ना बचा सकी और ना उनके बनाए बुत इस अजाब से। सिर्फ वही लोग बच पाए जो अल्लाह पर यकीन करके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत कर गए। बेशक अल्लाह अपने बंदों को हर मुश्किल में रास्ता दिखाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे पेज लुब्ना इल्म को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरन। खुदा हाफिज़।